ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ حج آیت نمبر 36 اور 37 کا ترجمہ اور مختصر کامنٹری آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، سیکریفائزنگ این اینیمل پارٹ آف دا مناسک حج۔ حج میں قربانی دینا ہے، اور قربانی کا گوشت تھوڑا حاجی کھائے، یا وہ جو نذر کرتے ہیں وہ کھائیں، اور اس کا بقیہ جو گوشت ہے وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں، چاہے غریبی دکھائی دیتی ہو اور نہ دکھائی دیتی ہو، ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے۔ کہیں یہ ذہن میں نہ آئے کہ اللہ ہماری قربانی کا محتاج ہے، ہم قربانی دیں تو اللہ کی حکومت چلے گی۔ تو فوراً آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، لحوم plural of لحم، لحم یعنی فلیش اور میٹ، ولا دماء، اور دماء plural ہے دم کا، دم یعنی خون۔ اللہ تک نہ گوشت پہنچے گا اور نہ ہی خون پہنچے گا۔ گوشت کا فائدہ بندوں کو ہوگا، اور خون در حقیقت قربانی ہے، ایک ٹریننگ ہے انسان کے لیے۔ جن چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے اس کو ذبح کرتا ہے، جن چیزوں کو انسان خریدتا ہے ان کو ذبح کرتا ہے، ایک ٹریننگ ہے، سیکریفائزنگ کی ایک ٹریننگ ہے جو انسان کی زندگی میں وہ چیزیں بہت کام آتی ہیں۔ اگر لیسن انسان مکہ مکرمہ سے لے کہ ہر گھر میں اور ہر کمیونٹی میں بغیر سیکریفائس کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ کبھی وقت کو قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی پیسے کو، کبھی پوزیشن کو، کبھی اسٹیٹس کو، ایک لیسن لینا وہاں سے در حقیقت میسیج۔ نہ گوشت پہنچتا ہے اللہ تک، نہ فلیش، اور نہ ہی بلڈ پہنچتا ہے۔ بلڈ کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ بعض عرب میں بیفور اسلام وہ خون کو کیا کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد اینیمل کو، بلڈ کو لیتے اور اس کو آئیڈلز پہ لگاتے تھے یا گھروں پہ اچھال دیتے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا نا، بکرا یا اونٹ کو بھی اتنا ریسپیکٹفل سمجھ لیتے تھے، اس کا اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے، مثلا اس پہ سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، یہ قربانی کا حیوان ہے، جب تک قربانی تک نہیں پہنچیں گے یہ تمہارے اختیار میں، دودھ بھی پی سکتے ہو، سواری بھی کر سکتے ہو، ایسا نہیں کہ ان کو ایسا اتنا ریسپیکٹ دے دو کہ انسان ٹچ بھی نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا ذبح کرنے کے بعد خون کو آئیڈلز کے پر ملتے تھے یا گھروں کو اچھالتے تھے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ کام نہ کرو، یہ جاہلیت ایک عرب کا کام ہے، اس سے کوئی تمہیں فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تک یہ خون پہنچنے والا بھی نہیں ہے۔ تو کیا پہنچتا ہے اللہ تک؟ اللہ تک ہماری نیت اور ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تم میں سے جو بھی سیکریفائس کرتا ہے اینیمل کو، جتنا وہ سنسیئر ہوگا، جتنا گاڈ وری ہوگا، اتنا ہی اس کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ ممکن ہے قربانی چھوٹی ہو، لیکن اگر تقوی ہے تو وہی چھوٹی قربانی اللہ کی نگاہ میں بڑی کہلائے گی۔ اگر بڑی قربانی ہو، سب سے بڑا اونٹ انسان راہ خدا میں قربان دے رہا ہے، لیکن انٹینشن اور نیت بہت چھوٹی ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو وہ اللہ تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ کذالک سخرھا لکم، ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے اس آیت کریمہ کی جو پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اینیملس ہمارے کنٹرول میں ہیں، انسان کے کنٹرول۔ سخرھا یعنی ہمارے وہ کنٹرول میں ہیں، ہم اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ وہ اونٹ جو عام دنوں میں ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا ہے، قربانی میں ہمارے کنٹرول میں آ جاتا ہے، لوگ اسے شوق کے ساتھ اس کو سیکریفائز کرتے ہیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کو بڑا مانو، اللہ کے بارگاہ میں تکبیر کہو۔ قربانی کا اصل جو فلسفی ہے وہ اللہ کو بڑا ماننا، نعمت دینے والا اللہ سب سے برتر ہے۔ قربانی بڑی نہیں ہے، قربانی کا حکم دینے والا بڑا ہے۔ قربانی بڑی ہوتی تو پھر انسان قربانیوں پہ پتہ نہیں جنگیں بھی ہو سکتی تھی۔ قربانی کا کمانڈ دینے والا، حکم دینے والا بڑا ہے، اور اس لیے بھی اللہ اکبر کہو، اللہ کو یاد کرو کہ اللہ نے ہمارے لیے گائیڈنس کے اسباب فراہم کیا، اللہ نے گائیڈ کیا ہمیں۔
ہاں اللہ اگر ہمیں نہ بتاتا حج کے احکام کیا ہے، مناسک کیا ہے، ہمیں پتہ نہ چلتا. نماز کے احکام کیا، رولنگ کیا، اگر اللہ نہ بتاتا ہمیں پتہ نہ چلتا. خود اس نے حکم دیا حج بجا لاؤ، خود اللہ نے بتایا کہ ہمیں کیسے حج بجا لانا چاہیے. یہ ہدایت کا مطلب ہے. علامہ ہدا کو حج کی طرف، اسلام کی طرف جو بھی کامنٹیٹر الگ الگ کامنٹری بتاتے ہیں، لیکن سب سے آسان کامنٹری ہے کہ چونکہ حج کی گفتگو ہے، ڈسکشن ہے، حج کے احکام اور رولنگز بتانے والا اللہ ہے. اللہ نے کہا میری تعریف کرو، مدح کرو. کسی کی بھی بڑی ذات کی مدح ہوتی ہے، کیسے مدح کریں، اللہ کو کیسے پریز کریں ہم لوگ. اگر وہ نہ بتاتا تو ہمارے پاس لفظ نہ ہوتے. تو اللہ نے کیا کہا اپنی تعریف کے لیے؟ جی الحمدللہ رب اس نے کہا ایسے کہو الحمدللہ رب العالمین. اگر میں خود لکھتے بیٹھتا کہ کیسے تعریف کروں تو شاید میرے پاس لفظ نہ ہوتے بھی تو وہ معنی نہ دیتے، میننگز اللہ نے بتائی. کہا میری اگر تعریف بھی کرنا ہے ایسے کرو، میرا شکریہ ادا کرنا ہے ایسے شکریہ ادا کرو. اس لیے بھی اللہ بڑا ہے، اللہ مربی ہے، اللہ معلم ہے. کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. سارے اینیملز انسان کے اختیار میں آ گئے، اگر بندہ نہیں آیا تو انسان نہیں آیا. سب سے بڑی مخالفت انسان کرتا ہے. وبشر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کو گلیڈ ٹیڈنگس دے دو، انعام ملے گا. نیک کام کیا مطلب ہے یہاں پر؟ جو لوگ حج کے احکام بجا لاتے ہیں، عمرے کے احکام بجا لاتے ہیں، اللہ کے کمانڈ کو فالو کرتے ہیں، وہ نیکوکار کہلائیں گے، وہ محسن کہلائیں گے. احسان بے خود و احسان بے غیر. اب خود پر احسان کرنا ہے اور دوسروں پر احسان کرنا. خود پر احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈوئنگ گڈ ٹو آور سیلف. جیسے اللہ نے کہا ویسے فالو کرو. گویا ہم نے اپنے آپ پر نیکی کی، اپنے ساتھ احسان کیا ہے. دوسروں پر احسان کرنا جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کرنا، یہ احسان ہے دوسروں پر. حج صرف اپنے لیے نہیں، آدھے اراکین حج کے اپنے لیے ہیں اور آدھے سے زیادہ مناسک دوسروں کے لیے بھی ہیں. وبشر المحسنین، نیک کام کرنے والے، حج بجا لانے والے، قربانی کا گوشت ڈسٹریبیوٹ کرنے والے، سیکریفائس کرنے والے، یہ قرآن کے لینگویج میں محسن کہلاتے ہیں. محسنین، ان کو گلیڈ ٹیڈنگس دے دو. اس کے بعد والی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ٹھیک ہے اگر احکام پر عمل کرو گے، اگینسٹ جاہلیت عرب جاؤ گے. عربوں کا طریقہ الگ تھا حج کا. حج کا خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، کپڑے نکال دیتے تھے، برہنہ طواف، نیوڈیٹی ہوتی تھی ان کے اندر، اور چلاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے طواف خانہ کعبہ کے اطراف جب گھومتے. ان کا طریقہ طواف کا الگ تھا، انیمل کو سیکریفائس کرنے کا طریقہ بھی ان کا الگ تھا. تو اگر آپ اگینسٹ جائیں گے کفار کے، مشرکین کے، ظاہر سی بات ہے وہ غصے میں ہوں گے. وہ غصے میں ہوں گے تو اٹیک کریں گے، مارنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دلائی ہے، گھبراؤ نہیں. تمہارے اعمال کو وہ قبول نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے تم پر اٹیک کریں، تمہیں مارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ پرومس کر رہا ہے مومنین کے لیے جو لوگ فالو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ از دا ڈیفینڈر آف دا بلیورس. اللہ کہتا میں تمہاری حفاظت کروں گا، میں تمہیں ڈیفینڈ کروں گا وتھ ون کنڈیشن. کنڈیشن کیا ہے؟ الذین آمنوا. اگر تم اپنے دل کو چاہ رہے ہو، اپنے ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہو تو ڈونٹ تھنک کہ اللہ کا ڈیفینڈر بنے گا. اگر ایمان لے آؤ، فیتھ ہے، اسٹرانگ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ڈیفینڈر. ان الذین یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. خوان یعنی کہتے ہیں خیانت کرنے والا، بہت زیادہ ڈیسیو کرنے والا، ٹریٹر جسے ہم کہتے ہیں، یہ خوان ہے، خیانت کرنے والا. کفور یعنی ناشکرا. جیسے نا نماز جمعہ کے خطبے آپ نے سنا شیخ علی دینا کو شکر اور کفر، شکر کے مقابل میں کفر ہے. یا کفر یعنی شکر کو ایکسیپٹ نہ کرنا یا شکر ادا نہ کرنا. یہ حقیقت اخلاقی کافر بنے گا انسان، مورل کافر. ممکن ہے مسلمان ہو لیکن مورلی وہ قرآن کی زبان میں کافر کہلایا جائے گا. نجس تو نہیں ہوگا لیکن اس نے شکر کا حق ادا نہیں کیا. شاکر وہ کافر. تو شکر ادا نہیں کرے، کیسے شکر ادا نہیں کرے گا بندہ؟ احکام بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اینیمل کو کنٹرول میں دیا، پھر بھی احکام بجا نہ لائے،
اینیمل کو اپنے کنٹرول میں لے، قربانی نہ دے اور ڈسٹریبیوٹ نہ کرے گوشت کو، جیسے اس نے ناشکری ادا کی ہے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ چاہے مسلمانوں کے لیے یہ میسیج ہو کہ ٹریٹرس ہوں یا انگریٹفل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، کافروں کے لیے ویسے ہی ہے۔ کافروں میسیج تو ان کے لیے بھی پہنچ رہا ہے، ایک آیت کا ٹکڑا کامن ہے سب کے لیے، ڈس بلیورس کے لیے بھی، بلیورس کے لیے بھی، خصوصی طور پہ بلیورس کے لیے۔ ایمان اور خیانت، ایمان اور دھوکہ، دونوں چیزیں ایک جگہ پر جمع نہیں کر سکتے۔ ایمان اور کفران نعمت کو ایکسیپٹ نہ کرنا، شکریہ ادا نہ کرنا، دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اپوزٹ ہے، کنٹرڈکشن ہے دونوں میں۔ اگر ایمان ہے تو امانت داری ہونا چاہیے، اگر ایمان ہے تو شکر نعمت بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ میں جب مسلمان تھے، اسلام نے کبھی بھی جنگ کے آغاز کا، مار دینے کا کمانڈ نہیں دیتا ہے، جاؤ کسی بھی بغیر کسی ریزن کے کسی آپ ولیج پر اٹیک کرو، کسی ٹاؤن پر اٹیک کرو یا کسی ذات پر اٹیک کرو، اس کا کمانڈ نہیں دیتا ہے۔ جب تک مکہ میں مکرمہ میں تھے، کفر نے اٹیک کیا مسلمانوں، آپ نے سنا ہوگا کچھ شہادتیں ہوئی۔ سب سے پہلی شہادت ہوئی حضرت یاسر کی، حضرت عمار کے والد محترم جو ہے حضرت یاسر کی شہادت ہوئی، حضرت سمیہ کی شہادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ کفار نے مارا، حضرت بلال کو پریشان کیا، جتنے بھی نئے مسلمان تھے ان کو پریشان کیا۔ مسلمان آتے تھے پیغمبر اسلام کے پاس، یا رسول اللہ آپ بھی تو ہمیں حکم دیجیے، ہم بھی جا کے ماریں گے، مار کا بدلہ مار ہے، نہیں ماریں گے تو پھر زندہ نہیں رہیں گے، وہ تو ہمیں مار رہے ہیں، ہم لوگ کتنا صبر کریں۔ تو ظاہر سی بات ایک اسٹریٹجک پلان تھا، جب ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، وہ مین پاور نہیں ہے تو تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب مدینہ پہنچے، اسلامک گورنمنٹ قائم ہوئی، رولنگس بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ظاہر سی بات ہے جہاد کمز انڈر فلو اے دین، جتنے مکے میں احکام ہیں، مکے کی آیتیں ہیں، مکے کے سورے ہیں، ان سوروں میں کس چیز کا بیان ہے؟ فیتھ کے بارے میں بیان ہے، توحید، ریزریکشن ڈے، نبوت، ان چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتایا۔ پہلے ایمان مضبوط کرو، لڑنے کے لیے بھی ایمان چاہیے، میدان میں ٹکنے کے لیے بھی ایمان چاہیے۔ اگر ایمان نہ ہو تو بندہ بھاگ کے آ جائے گا میدان سے، اس کے لیے بھی ایمان چاہیے۔ پہلے ایمان مضبوط کرو۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ میں رولنگس ہیں، مدینہ میں نماز جماعت کے احکام، مدینہ میں زکوٰۃ کے احکام، مدینہ میں حج کے احکام، مدینہ میں جہاد کے احکام، سارے مدینہ میں۔ اس لیے مدنی سورے جو ہوتے ہیں زیادہ تر رولنگس ہوتے ہیں، اس میں احکام فقہ بیان کی جاتی ہے۔ تو جب مدینہ میں آئے، جب اسلامک گورنمنٹ قائم ہوئی، پیغمبر اسلام لیڈر بنے اس اسلامک گورنمنٹ کے، ٹریٹیز قائم کی گئی کن لوگوں کے ساتھ؟ وہ جو لوگ مدینہ میں موجود تھے، ٹریٹیز بنائی گئی، جیسے جوس تھے، جیسے کرسچنس تھے، ان کے ساتھ ٹریٹی بنائی گئی، بیٹھو بھی بات کریں، تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہیں ماننا پڑے گا اور یہ ٹیکس دینا پڑے گا، سارے ٹریٹیز بنائی گئی۔ اور اس کے بعد جب کفار کی بات آئی، پھر بھی اٹیک کر رہے ہیں، پھر بھی جو جا رہا ہے بزنس پہ اس پہ اٹیک کیا جا رہا ہے، پھر بھی مکے کی طرف جو جا رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی اجازت دی ہے مسلمانوں کو، اب تم بھی قیام کرو۔ بعض کامنٹر کہتے ہیں یہ سب سے پہلی آیت ہے جہاد کے لیے، جہادین قتال کے لیے۔ اذن للعزنا اجازت ہے، کہتے ہیں یہ اجازت ہے، اب تمہیں بھی اجازت ہے۔ للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، اب تم بھی جہاد کر سکتے ہو، تم بھی لڑ سکتے ہو، کن لوگوں کے ساتھ؟ جن لوگوں نے تم پر ظلم کیا ہے، جو تمہارے ساتھ انجسٹ تھے، تمہارے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا، اب تم بھی جا کر ان سے لڑ سکتے ہو۔ کہتے بعض کامنٹر کہتے ہیں یہ پہلی آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ دوسرے کامنٹر کہتے ہیں نہیں، دوسری آیتیں بھی جو پہلی آیتیں ہو سکتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں قاتلو کا لفظ ہے، قاتلو کمانڈ ہے، جاؤ لڑو اللہ کی راہ میں، تو ہو سکتا ہے یہ آیت ہو۔ بعض کمنٹ کہتے نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، جاؤ لڑو، جان قربان کرو گے تو اللہ جنت دے گا، ہو سکتا ہے یہ آیت ہو۔ لیکن بعض کمنٹ کہتے نہیں، اجازت کا جو لفظ ہے یہ پہلی آیت کریمہ یونیک ہے، آیت کریمہ۔ آذینا مینس
giving the permission. Allah has permitted the Muslims to start dawah wa masala. Adina lilladhina yuqataluna bi'annahum dhulimu, जिन्होंने हम पर तुम पर जुल्म किया, उन पर जुल्म किया, अल्लाह ने उनको इजाज़त दी जाओ जुल्म का बदला ले लो. अब जुल्म का बदला ले लो, परवरदिगार वो पावरफुल है, ये वो पावरफुल है. अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा काम है क़याम करना, हमारा काम है तुम्हारी मदद करना. ये यकीन रखना बहुत मुश्किल होता है, ये इस कन्विक्शन जो इंसान को बहुत मुश्किल होती है. व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह तबारक व तआला उनकी सपोर्ट करने पर कुदरत रखता है. वो जाए क़याम करें अल्लाह के लिए. कंडीशन ईमान हो, 2 फी सबीलिल्लाह हो, अल्लाह के रास्ते में हो, 3 उन लोगों के खिलाफ क़याम करें जिन्होंने जुल्म किया है, 4 खुद निकले घर में बैठकर दुआ करे परवरदिगार तेरे इस्लाम को बचा ले. आवाज़ कुदरत आएगी, तुम तो चलो अल्लाह भी या तो तुम्हारे ज़रिए से बचाएगा या फरिश्तों के ज़रिए से बचाएगा. अल्लाह को भी फ़ौज चाहिए, अल्लाह को भी मिलिट्री चाहिए, नहीं चाहिए, वो ज़मीन पर थोड़ी उतर कर आएगा. अल्लाह कहेगा तुम क़याम करो तो तुम्हें ताकत देने वाला अल्लाह है, तुम्हें फैसिलिटीज़ फराहम करने वाला अल्लाह है. इसलिए बाज़ रिवायतों में घर में बैठ कर दुआ करने वाले की दुआ कभी कबूल, परवरदिगार रिस्क दे दे, रिस्क दे दे, अल्लाह कहेगा मैंने रिस्क मार्केट में फैला दिया, उठो निकलो. हर जाने वाला कामयाब नहीं होता, चलते रहो, अल्लाह की मदद मांगते रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा. इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, तुम्हारी पुश्त पर, तुम्हारी पीठ के पीछे अल्लाह तबारक व तआला, नहीं तुम्हारे सर के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला है. जाओ अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से तुम्हारी मदद करेगा. किन लोगों ने जुल्म किया मुसलमानों पर? स्टार्टिंग में बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम में किन लोगों ने जुल्म किया था मुसलमानों पर? जिन लोगों ने मुसलमानों को मक्के से निकाला, जिन लोगों ने मुसलमानों को उनके बिजनेस से निकाला, उनके घरों से निकाला. पता है मक्के से निकलने का मतलब मक्के से निकलना नहीं होता है, ऐसा ही है जैसे फ़लस्तीन से निकलना होता आज के ज़माने. अगर हम कंपेयर करेंगे, फ़लस्तीन से निकलने का मतलब बिजनेस से भी निकलना है, ज़मीनों से भी निकलना है, घरों से भी निकाले गए, सब कुछ हो जाता है. एक शहर एक ज़मीन छोड़ने का मतलब सब कुछ छोड़ना होता है. इंसान कहता है क्यों इन्होंने ये क्यों अटैक करते, ये क्यों, भाई निकाले गए तो फिर सब कुछ सब चीज़ों से निकाले जाते हैं, सारी चीज़ों से निकाले जाते हैं. यानी एक इंसान तसव्वुर करे, इंसान की पूरी जायदाद ज़िंदगी का माहसल उसका एक छोटा सा क्या होता है, घर होता है. अगर घर से निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा उसके पास? बास किसान है, फार्मर्स हैं, उनकी पूरी लाइफ 1 एकड़ या 2 एकड़ लैंड में होती है. अगर लैंड उनसे ले ली जाए तो क्या करेगा बंदा? जाते जाते पत्थर तो ज़रूर मारेगा, जाते जाते पत्थर ज़रूर मारेगा. ये नेचर में है, ये हम इसको इनकार नहीं कर, ये हुक्म भी नहीं है, तब भी इस्लाम का हुक्म भी ना होता, एक नेचर में एक इंसान जाते जाते पत्थर ज़रूर मारेगा. किन लोगों के खिलाफ क़याम करें? तो जुल्म बताया हमने, अल्लदीना अखरिजू मिन दियारिहिम. कितनी खूबसूरत आया करीमा आज के माहौल के हिसाब से. जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे शहरों से निकाला, तुम्हारे दियार शहर को भी कहते हैं, या दार से ले लेंगे तो घरों से, घर को भी कहते हैं. शहरों से निकाला, घरों से निकाला, उन लोगों के खिलाफ तुम्हें क़याम करना. क्यों निकाला उन्होंने? बेगैर हक़्क़िन, बगैर किसी रीज़न के निकाल दिया गया, बगैर किसी वजह के, कोई वजह नहीं थी कि निकाले जाए, तुम्हें निकाल दिया गया. क्या पता क्या कसूर था उनका? मक्के वालों का कसूर क्या था? मुसलमानों को निकाला गया. व्हाट्स द क्या बोलते, गिल्ट क्या है, उनकी गलती क्या है? जी ईमान लाए संत, उनकी एक ही गलती है. ये गलती नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए अल्लाह कह रहा है. पता उनको क्यों निकाला गया? इसलिए कि उनकी ज़बान पर एक ही लफ्ज़ था, इल्ला यक़ूलु रब्बुनल्लाह. वो बात बात पर कहते हैं अल्लाह अल्लाह. नहीं, मुसलमान इस्लाम जो है एक थियोरेटिकल मज़हब नहीं है कि मैं मेंबर पर बैठ के घंटा तकरीर करूँ, आप कहें मैं मुसलमान हो गया. नहीं, इस्लाम थियोरेटिकल रिलीजन नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल रिलीजन है. प्रैक्टिस में कैसे मुसलमान, इसलिए आज बाज़ कंट्रीज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं. हर बात पर मुसलमान प्रैक्टिस की बात करते हैं. दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, मस्जिद बनाओ, अजान दो, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं. हिजाब, और मुसलमानों को कहते हैं ये मुसलमान क्यों इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रेडिकल हो. भाई रेडिकल हमारा दीन है ही ऐसा.
تم جتنا پڑھتے ہو اس سے زیادہ پریکٹس کرتے ہو، کرنا بھی چاہیے جتنے، چونکہ پریکٹیکل ریلیجن ہے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتا، پریکٹیکل ریلیجن ہونا چاہیے۔ تو بات بات پر کہتا ہے یقول ربنا اللہ، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پالنے والا کون؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ اتنا اللہ اللہ کہا مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں بتوں کو چھوڑ کر کہیں کو نکالو، ان کو مارو، ان کو، الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم تمہارا ڈیفینڈ کریں گے، کنڈیشن کے ساتھ جو میں نے بتایا وہ کنڈیشن تم اپنے ساتھ لے آؤ، ہم تمہارے ڈیفینڈر بنیں گے۔ اللہ نے کئی چیزوں سے ہماری مدد کی مسلمانوں کی۔ جنگ بدر میں کیسے مدد کی اللہ نے؟ جی ملائکہ، اینجلز کے ذریعے سے مدد کیا اللہ نے۔ خود قرآن اللہ مدد، اللہ تبارک تعالیٰ، ہم نے اینجلز اتارے، یہ میریکل مسلمانوں کے لیے۔ جنگ احد میں اللہ نے مدد کی۔ بعض ایسے صحاب تھے پیغمبر اسلام کے جو آخری لمحے تک ڈیفینڈر بنے پیغمبر اسلام، جو مولا کائنات کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ممکن ہے کفار پیغمبر اسلام کو حقیقی معنی میں قتل کر دیتے۔ یعنی جو آواز اٹھی تھی شیطان کی کہ قتل المحمد، پیغمبر اسلام مارے گئے، اگر مولا کائنات کی شجاعت نہ ہوتی تو حقیقی معنی میں قتل کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ذریعے سے اور مینجرز کے ذریعے سے مدد کی ہے۔ اگر یہ مدد نہ ہو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ میں نے بتایا تھا نماز جمعہ کے خطبے میں، صرف کرپٹ لوگوں سے دنیا نہیں چلتی، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو ڈیفینڈر بنے گا، اللہ کا کمانڈ لے کر آگے بڑھیں گے۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ ایک قوم کو تیار کرے گا، کچھ لوگوں کو تیار کرے گا، وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے ان کی جان چلی جائے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، میں خواہش کرتا ہوں آپ لوگ اگر وقت ملے تو ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں، آیت نمبر 40 آف سورہ حج۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، کچھ ظالم ہیں جو دوسرے لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ پاورفل لوگوں کو کھڑا کرتا ہے، وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہو جاتا اگر اللہ اگر اس طرح ڈیفینڈ نہ کرتا حق کا، حق کے ساتھیوں کا، مسلمانوں کا یا انسانوں کا ڈیفینڈ نہ، کیا ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ حدمت صوامع، یہ جو مونسٹریز ہیں، سینیگوگس ہیں، چرچز ہیں، ماسک ہیں، یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ سب ڈیوائن ریلیجن ہے۔ کفار اور مشرکین پہلے ڈیوائن ریلیجن کے مخالف، جہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے۔ اب کئی کنٹریز میں دیکھا ہوگا آپ نے جہاں پر کمیونسٹ ہیں، جہاں پر ایتھیسٹ ہیں، جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ریلیجن کو، وہ صرف مسلمانوں کو پریشان نہیں کرتے، وہ ان لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے سینیگوگس میں ہو، چرچز، ان پر بھی اٹیک کرتے ہیں۔ کیوں اٹیک کرتے ہیں بھائی؟ وہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم ڈیفینڈ نہ کرتے تو زمین پر کوئی عبادت کرنے کی جگہ باقی نہ رہتی، سب کو ڈیمولش کر دیتے، ڈسٹرائے کر دیتے۔ اس میں صوامع اور بیع، صوامع مینس مونسٹریز جو ہوتے، صومعہ مونسٹریز ہوتے جو مونکس رہتے تھے، صحیح اصل میں صومعہ کہتے ہیں، جہاں پر مونسٹری بنائے جاتے تھے سٹی کے باہر۔ کرسچینٹی یہی میں ہے یہ زیادہ تر، لیکن مسلمانوں کی کچھ چیزیں آ گئے اس میں، یا ہندوازم نے بھی کچھ لیا، ماسک رہتے تھے، جا کر وہاں پر جا کر غار میں، کیو میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، وہ اپنا لیے ایک جگہ بنا لیتے تھے، ان سے سٹیز کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تھا۔ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے سٹی میں رہیں گے تو گندے بن جائیں گے، سٹی سے باہر نکلو، ایک صومعہ، ایک مونسٹری میں زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو۔ وہ بیع کا مطلب بھی یہ چرچز ہیں، یا بعض صلوات، سیناگوگس ہیں جو جوز کا جگہ ہے عبادت کی، وہ مساجد اور ماسک ہیں، مسجدیں ہیں، ان سارے عبادت خانے تباہ ہو۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر اللہ ڈیفینڈ نہ کرتا انسانوں کی تو ایک انسانوں کا گروپ دوسرے انسانوں کے گروپ کو کمپلیٹ ختم ہی کر دیتا۔ آج جو انسانیت باقی ہے کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے، جو حق والوں کی وجہ سے، جو لوگ باطل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جو ظلم کرتے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھے ظلم کرنے کے بعد ہم آزاد ہو گئے، نہیں، ظلم کرنے والا کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا، ان کا ظلم کا بدلہ ضرور لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ ڈیفینڈ کرے گا۔
ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، ان ساری جگہوں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر ان 4 گھروں میں کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے۔ جتنی مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے اللہ کا، کسی بھی عبادت خانے میں اتنا اللہ کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک امتیاز ہے کہ یہ کمال ہے مسلمانوں کا، مسجدوں میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یذکرو، یہ کہتے ہیں بعض کامنٹیٹر، یہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ یذکرو فیہا من فی المساجد اسم اللہ کثیرا، اللہ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جگہوں کو بچاتا ہے۔ تو مسجد کا نام کیا، مسجد کا مقصد کیا ہے؟ فلسفی اللہ کا نام لینا ہے۔ کتنا نام ہم لیتے ہیں اللہ کا مسجد میں؟ سب سے زیادہ شور جو آج کل ہوتا ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے۔ سوری ٹو سے، اقامت ہو رہی ہوتی، لوگ پھر بھی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، پھر بھی باتیں کر رہے ہیں۔ کس کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کیوں وہاں کھڑا ہے، وہ کیوں ادھر چلا گیا، وہ کیوں آیا نہیں، وہ کہاں گیا، کوئی فون میں بات کر رہا ہے۔ جب اذان ہو اور اقامت ہو، کمپلیٹ سائلنس ہونا چاہیے مسجد میں، کمپلیٹ سائلنس ہونا چاہیے۔ اذان اور اقامت کے درمیان بہترین وقت دعا کا، کہتے ہیں بعض جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے اذان اور اقامت کے بیچ میں، یا سجدہ کرو یا دعا کرو۔ سجدہ، چھوٹی سی دعا سجدے کی، سجدت لک خاشع، انف، پروردگار میں تیرا سجدہ کر رہا ہوں بغیر کسی غرض مقصد خوف کے مارے سجدہ کر رہا ہوں، ہمبلنس کے ساتھ، بس ایک صلوات بس۔ لیکن انسان گفتگو سے باہر آئے گا، کنورزیشن سے نکل کر آئے گا۔ کمپلیٹ سائلنس، کم سے کم اذان کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان اور اقامت کے وقت، اگر انسان اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہاری مدد کریں۔ معافی چاہتا ہوں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کی مدد کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، ضرور کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ ہم کیسے اللہ کی مدد کریں؟ فالو دا پاتھ آف اللہ، اسٹک آن دی پاتھ آف اللہ، واجبات کو انجام دو، محرمات سے دور ہو جاؤ، یہی نصرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمیں عائش چاہیے، مسلمانوں کو آج کے عائش چاہیے، بڑے بڑے کیسلز چاہیے، عائش چاہیے، شراب چاہیے، کباب چاہیے، تو کہاں سے اللہ کی نصرت نہیں کریں گے تو اللہ بھی کہاں نصرت کرے گا ان کی، اللہ بھی کہاں مدد کرے گا۔ رمضان میں روزہ رکھنے سے بھاگنے کے لیے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر روزہ نہیں ہوگا اور عائش کرے گا، گرمی کے روزے ہم رکھ نہیں سکیں، چلو عائش کرتے ہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کی حالت رہی کہاں سے نصرت ہوگی؟ جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات بھی بدلنے والے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ آخری ٹکڑا آیت کا، ان اللہ لَقَوِيٌّ، عزیز، یہ یقین رکھو سب سے بڑا طاقت والا اللہ، جو سب سے زیادہ قوت رکھنے والا اللہ ہے۔ عزیز کا معنی پتہ ہے ہمیں کئی مرتبہ بتایا، ایک آنریبل، ریسپیکٹفل، عزت سے ہے، ایک ہے عزیز یعنی آل مائٹی، بڑا ہے، عظیم ہے، اور ایک عزیز کا معنی ہے انڈیفیٹیبل، انبریکیبل، جو زمین پر انسان بلڈنگ بنا نہیں سکتا، سخت ہوتی ہے بہت، سٹون والی زمین، اسے کہتے ہیں زمین ازار، یہ بہت سخت زمین ہے، یہاں پر بلڈنگ نہیں بنا سکتے آپ، یہاں پر آپ کوئی ایگریکلچر نہیں کر سکتے، کہتے ہیں یہ زمین ازار۔ عزیز یعنی کہ انڈیفیٹیبل، دنیا کی ہر پاور، ہر طاقت کو آپ ہرا سکتے ہو سوائے اللہ، اللہ کو شکست نہیں دے سکتا۔ ان اللہ اس to emphasize لقوی عزیز، پروردگار دشمن طاقت والا ہے، وہ کتنا بڑا طاقت والا ہے، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ بھول جاتا ہے اللہ ہے، تمہارے پاس تو اللہ ہے، اللہ سے بڑا تو طاقت والا دشمن نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم نے کہا پروردگار شیطان بڑا ہے، بہت طاقت والا ہے، اللہ نے کہا تیرے پاس تو اللہ ہے۔ وہ تو شیطان تو کیا، شیطان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابل میں ہیچ ہے۔ وہ نفسوں میں وسوسہ کرتا ہے، پروردگار شیطان بڑا ہے، وسپر کرتا ہے انسان کے دل کے اندر جا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس دل سے زیادہ قریب میں ہوں، جب شیطان میں ہوں تو بھی شیطان آیا کہاں سے؟ یہاں پر میں ہوں تو شیطان آیا کہاں
ان اللہ لقوی عزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور ہمارے یقین کو مضبوط کرے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.